بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق میں تہذیب و تمدن کی ایک گہما گہمی ضرور تھی، مگر مغرب کا حال اس سے کہیں زیادہ برا تھا۔ مشرقی یورپ سے لے کر وسطی اور مغربی یورپ تک سوائے جہالت، افلاس، آلودگی اور جمود کے کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یورپی باشندے علم و فنون سے بالکل بے بہرا تھے، باقی دنیا سے انہیں کچھ سروکار نہیں تھا۔ سیاست ہو یا معاشرت، تعلیم ہو یا صنعت و تجارت، ہر چیز پر بدعقیدہ اور متعصب پادریوں کی اجارہ داری تھی، جن کی انتہا پسندی کا یہ علم تھا کہ انہوں نے ایک طرف تو جدید علوم و فنون کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کائنات میں غور و فکر اور تحقیق و ایجادات کی ہر کوشش کو ممنوع قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ذہین لوگوں کی فکری اور نظری صلاحیتیں معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف انہوں نے رومی سلطنت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ کلیسا کو بھی دو حصوں، مشرقی کلیسا اور مغربی کلیسا میں بانٹ لیا تھا۔ ناظرین، مشرقی کلیسا کا مرکز قسطنطنیہ تھا، جسے آرتھوڈاکس چرچ کہا جاتا تھا۔ اس کا سربراہ بے طریق پیٹرک کہلاتا تھا۔ مغربی کلیسا کیتھولک چرچ کے نام سے موسوم ہو چکا تھا، جس کا پیشوا پوپ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ اور روم کی سیاسی عداوت کے ساتھ دونوں چرچوں میں بھی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے عقائد ایک دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مشرقی کلیسا کہتا تھا کہ باپ یعنی خدا کا رتبہ بیٹے یعنی یسوع مسیح سے بڑا ہے، جبکہ مغربی کلیسا دونوں کو بہرحال برابر قرار دیتا تھا۔ ایسے کئی تنازع تھے جن کی وجہ سے بہم، لعنت و تکفیر کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ اس صورتحال سے متنفر ہو کر ہزاروں لوگ اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں جا بسے اور راہب کہلائے، مگر کسی نوشتہ ہدایت سے محرومی کی وجہ سے وہ خود نت نئی گمراہیوں کا شکار بن گئے۔ ناظرین، ان مذہبی لوگوں کو عام زندگی کے مسائل پر غور کرنے کی قطعاً فرصت نہیں تھی۔ پادریوں اور راہبوں کی بڑی تعداد تشدد پسند، مردم بیزار اور قنوتی تھی۔ وہ خود کو اذیت پہنچا کر خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انسانی معاشرے سے وہ بالکل کٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اب تک یہ طے نہیں ہوا تھا کہ عورت کو کسی چیز کے خریدنے، بیچنے یا اس کا مالک بننے کا حق حاصل ہے۔ وہ اس پر بھی پورا یقین نہیں رکھتے تھے کہ عورت انسان ہے۔ ان کے بعض حلقوں میں صنف نازک کو کتے، بلی جیسا حیوان مانا جاتا تھا۔ انہیں اس میں بھی شک تھا کہ عورت میں روح ہے یا نہیں۔ بعض لوگ اسے ایک بے جان مشین تصور کرتے تھے۔ ناظرین، یورپ میں یہ دور افراتفری اور انتشار کا تھا۔ اٹلی اور فرانس سے مشرقی یورپ اور قسطنطنیہ تک سیاسی رسا کشیوں اور طوائف الملوکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی مصلح یا مجدد نہیں تھا جو جہالت کی ان تاریکیوں میں راہ راست کی طرف ہلکا سا اشارہ دیتا۔ ان کے پاس اصل انجیل کا کوئی مستند نسخہ باقی نہیں بچا تھا، بلکہ وہ مدت دراز بعد دریافت ہونے والے نسخوں کو انجیل کا متبادل مان چکے تھے، جو حواریوں کی یادداشتیں تھیں، اور ان میں بھی بے پناہ تحریف ہو چکی تھی۔ دین عیسوی کے اصل دائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو۔ مگر مسیح پیشوا کا روپ دھارنے والے عیار یہودی پولس نے مسیحیت کی توحید کو تثلیث سے بدل ڈالا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا صلیب کے پیروکار بن گئے تھے۔ یونانی فلسفے کے اثرات میں بہہ کر انہوں نے سیدھی سادھی توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا اور رومی بت پرستوں کو جلد متاثر کرنے کی غرض سے باپ، بیٹے اور روح القدس کا عجیب و غریب فلسفہ مان لیا، جس نے باقاعدہ عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں پر یقین کی شکل اختیار کر لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہودیوں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، جو کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ 6 صدی ہجری کے آخر میں بھی کہیں کہیں ایسے عیسائی مل جاتے تھے جو توحید کے قائل اور مروجہ عیسائیت سے بیدار تھے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اور جو تھے وہ کسی اصلاحی کوشش کی کامیابی سے مایوس تھے اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں
تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ امت مسلمہ سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ شکریہ۔